یہ واقعہ جو ہے صرف یوحنا رسول کی انجیل میں درج ہے، باقی جو 3 لکھاری ہیں وہ اس کی بابت بالکل خاموش ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ 3 جو لکھاری ہیں وہ جو باتیں انہوں نے چھوڑی، یوحنا رسول نے ان باتوں کو لکھا۔ متی یسوع مسیح کو بطور بادشاہ جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور لوکا جو ہے وہ یسوع مسیح کو بطور انسان جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ مرکز کی جو انجیل ہے وہ یسوع مسیح کو بطور ابن آدم اور زیادہ مسیح کے معجزات جو ہیں ان کو بیان کرتا ہے۔ یوحنا رسول نے یسوع مسیح کی جو الوہیت ہے اس کی بابت بہت زیادہ گفتگو کی۔ آپ کبھی یوحنا کی انجیل کو غور سے پڑھیں تو باقی جو 2 لکھاری ہیں متی اور لوکا وہ مسیح کی پیدائش کا ذکر کرتے ہیں، یوحنا رسول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسیح کی بشریت کو کم اور اس کی الوہیت کو زیادہ بیان کرتا ہے، اس لیے الوہیت پیدا نہیں ہوتی، وہ مجسم ہو سکتی۔ اور جب یوحنا رسول مسیح کی الوہیت کو بیان کرتا ہے تو یہ واقعہ بیان کرنا از حد ضروری ہے کہ وہ جو خدا ہے، وہ جو خدا کا کلمہ ہے، وہ جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، جب وہ مجسم ہو کر زمین پر آیا تو اس سے پہلے کہ وہ پکڑوایا جاتا، وہ صلیب پر ہماری جانوں کا کفارہ دیتا، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کس بات کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی جان صلیب پر قربان کروں، میں تمہارے ساتھ کچھ وقت تنہائی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ جب مسیح اس بالا خانہ میں تھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ تھے، تو یہودی رسم و رواج کے مطابق ہر گھر میں ایک غلام ضرور تھا۔ یہودیوں میں اگر کوئی غریب سے غریب خاندان بھی ہے تو اس کے گھر میں بھی ایک غلام ضرور ہوتا ہے جو باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھ اور پاؤں دھلواتا ہے۔ جب مسیح اس بالا خانہ میں تھا، اس کے شاگرد موجود تھے، تو وہاں پر کوئی غلام نہیں، کوئی شخص نہیں جو ان کے پاؤں دھلے۔ اب شاگرد بار بار یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں استاد ہم میں سے کسی کو نہ کہے۔ ہر شاگرد اپنی جگہ پر یہ گمان کر رہا تھا کہ شاید استاد آقا مجھے کہہ دے کہ تو اٹھ اور شاگردوں کے سب کے پاؤں دھونے شروع کر، کیونکہ پانی موجود ہے، کپڑا رکھا ہوا ہے، لیکن کوئی بھی پاؤں دھونے کے لیے نہیں۔ اب جب وہ اسی گمان میں تھے کہ استاد کس کو بولے گا، آقا کس کو کہے گا، وہ ان کی عقل دنگ رہ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ مسیح خود اٹھا اور اس نے وہ چوغا اتارا اور رومال اپنی کمر سے باندھا اور وہ کپڑا لیا اور شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع۔ وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ جس کو ہم استاد کہتے ہیں، جس کو ہم مالک کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، وہ خود ہمارے پاؤں دھونا شروع کر۔ یہ بات ان کے لیے بڑی عجیب سی تھی، لیکن وہ حیرت میں گم ہو گئے، سوچ رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ یہ اسی سوچ کا نتیجہ تھا کہ پطرس اسے کہتا ہے کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھونے گا۔ یسوع مسیح نے کہا نہیں، اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو تو ہمارے ساتھ شریک نہیں۔ آج اس واقعے کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے؟ آج اس واقعے کو ہم چرچز میں کیسے لیتے ہیں؟ کیا یہ محض ایک رسم ہے جس کو ہم دہراتے ہیں ہر دفعہ جو ہے وہ ہولی تھرسڈے پہ، ایسٹر سے پہلے ہم اس رسم کو دہراتے ہیں کہ پاؤں دھوتے ہیں؟ یہ محض رسم نہیں۔ کچھ چرچز تو اسے مناتے بھی نہیں، کچھ لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم عشاء ربانی مناتے ہیں تو پھر آج میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ عشاء ربانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مسیح نے پاؤں دھوئے، ان کو روٹی توڑ کے دی، یہ ایک ہی واقعہ ہے، اور مسیح نے اس کا حکم دیا۔ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ لازمی ہے۔ یہ یسوع مسیح نے اس بات کا حکم دیا، اس نے کہا میں تم کو حکم دیتا ہوں
کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو. ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے پاؤں دھونے سے ہم یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے کہ وہ جو ہمارا خداوند ہے, جو ہمارا آقا ہے, جو خدا کا مجسم کلمہ ہے, اگر وہ پاؤں دھو سکتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں؟ یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں ایک نمونہ دکھایا کہ جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کرو. کبھی کبھی ہمارے اندر انا ہوتی, کبھی کبھی ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہم کسی کے پاؤں دھونا نہیں چاہتے, لیکن یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ وہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں, وہ جس کے ہم گیت گاتے ہیں, جس کا ہم نام لیتے ہیں, جس کے سامنے ہم دعائیں کرتے ہیں, جب اس نے ہمیں نمونہ دیا ہے تو پھر ضرور ہے کہ ہم بھی عاجز ہوں اور حلیمی ظاہر کریں اور اپنے دل کو صاف کر کے دوسروں کے پاؤں دھوئیں, تاکہ چرچز میں, منسٹریز میں, دنیا میں لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جس کو مانتے ہیں اس نے یہ عمل کیا. جب وہ خدا ہو کر سکتا ہے تو پھر کسی پادری, مبشر, ڈیکن, ایلڈر, بشپ وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ آج چرچز کے اندر اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس حد تک نیچے آ جائے. بائبل کہتی ہے اس نے تو آسمان کو چھوڑ دیا, خدا کے برابر ہونا کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا. فلپیوں کو خط لکھتے ہوئے پولس کہتے اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا, انسانوں کے مشابہ ہو گیا, خادم کی صورت اختیار کر لی, اس نے غلاموں جیسا کام کیا. یہ کام تو غلام کرتے تھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا چرچز میں ہم یہ کرنے سے کتراتے ہیں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ نہیں. ہیکل کے اندر کاہن کا یہ کام تھا کہ وہ ہیکل کے اندر جھاڑو لگاتے تھے. لاویوں کے علاوہ, کاہنوں کے علاوہ وہ جو مذبح تھا جہاں پر قربانیاں جلائی جاتی تھی, جو راکھ نیچے گرتی تھی, ان کے علاوہ کوئی جھاڑو نہیں لگا سکتا. وہ مقدس لباس پہن کر وہاں پر جھاڑو لگاتے تھے, پھر جاتے کمرے میں وہاں پر مقدس لباس اتارتے اور وہ راکھ جا کر باہر کھلے میدانوں میں پھینک کر آتے تھے. خدا کے گھر کی خدمت میں گناہ کے علاوہ سب کچھ خادموں کے لیے باعث فخر ہونا چاہیے. چاہے وہ پاؤں دھونا ہو یا چرچ کے اندر جھاڑو لگانا, چاہے وہ جوتیاں سیدھی کرنا ہو, ہر خادم کے لیے یہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں اگر وہ کر سکتا ہے, یہی تو خدمت ہے. اور کیوں مسیح نے کیا؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے ہم میں سے بڑا کون ہے جو اول ہے. مسیح نے دکھایا وہ جو خدمت کرتا ہے دراصل وہی جو ہے وہ عظیم ہے اور وہی بڑا ہے. آؤ ہم اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سر جھکائیں.